صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. محترم حاضرین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی دین کا علم سیکھنے کے لیے ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے حسنات میں اضافہ کرے، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے، علم دین سیکھنے کی برکت سے ہم کو اور آپ کو مالا مال کرے، اور جو کچھ علم ہم نے سیکھا ہے اللہ رب العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت لوگوں تک عام کرنے کی توفیق دے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، کل کے درس میں آپ کے سامنے اس پروگرام کے اغراض اور اس کے مقاصد کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور ہماری بات اصل موضوع پہ تھوڑی سی شروع ہوئی تھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے آج مزید کسی تمہید کے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج کا ایک دن، آج 29 تاریخ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے آج، اور ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30 کو چاند نظر آئے، یہ علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن آج شام سے ہم لوگ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ذی القعدہ کے 29 تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ذی الحجہ سے شروع کے مسائل جو ہیں، شروع کے ایام کے، یعنی ذی الحجہ سے پہلے کے مسائل، وہاں داخل ہونے سے پہلے کے مسائل، تاکہ اس کو ہم اور آپ جان لیں جلدی۔ تو بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین جس کو خلق کا اختیار ہے، یعنی جس نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو، آسمان و زمین کو، پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا، وہی اس کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالی اپنے اختیار سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل بتایا کہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے اللہ نے مومنوں کو چنا، ان کو عزت دی، ان کا ٹھکانہ جنت بنایا کہ مرنے کے بعد اگر وہ نیک عمل کرنے والے مومنین ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح سے مومنوں کی جماعت میں اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو چنا، پھر انبیاء اور رسولوں کی جماعت میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کو چنا، پھر رسولوں کی جماعت میں اللہ رب العالمین نے اولی العزم کو چنا، رسولوں کو، اور پھر اولی العزم میں سے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی کے طور پہ اللہ رب العالمین نے اختیار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کو تمام کر دیا گیا اور شریعت کو تمام کر دیا گیا، یعنی دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل فرما دیا، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، یہ تو انسانوں میں فضیلت ہوئی، اللہ رب العالمین زمین میں، مکان میں، جگہ میں فضیلت عطا کرتا ہے۔ جیسے پوری دنیا کی جگہوں سے اللہ رب العالمین نے فضیلت اور برتری کے لیے مساجد کو چنا۔ مسجد پوری دنیا میں بہترین جگہ ہے جہاں لوگ اکٹھے ہو کر کے، جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان مساجد میں سے، پوری دنیا کی مسجدوں میں سے اللہ رب العالمین نے 3 مسجدوں کو چنا فضیلت کے لیے۔ غور سے سنیے بات کو، مکے کی مسجد، مسجد حرام،
فضیلت میں سب سے پہلے درجے کے اوپر، اس کے بعد مدینے کی مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں دوسرے مقام پر، اور پھر بیت المقدس مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، یہ فضیلت میں تیسرے درجے کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان مساجد کو چنا۔ پوری دنیا کی مسجدوں میں سے اللہ رب العالمین نے ان 3 مسجدوں کو چنا۔ یہ مکان میں سے یعنی جگہ میں سے، روئے زمین میں سے ان جگہوں کو اللہ رب العالمین نے چن کر کے بابرکت بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین زمانوں میں سے زمانے کو منتخب فرماتا ہے، چنانچہ سارے زمانے میں سے یعنی ساری اوقات میں سے، زمانہ سے مراد اوقات، وقت، جس ٹائم جس کو ہم اور آپ گزارتے ہیں، اس میں سے فضیلت کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو چنا، اور رمضان المبارک میں تمام مہینوں میں اللہ نے رمضان المبارک کو بابرکت اور خیر والا بنایا، اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اللہ رب العالمین نے اس کے آخری عشرے کے 10 راتوں کو بابرکت بنایا۔ پھر ان 10 راتوں میں سے لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہفتوں میں جمعہ کے دن کو بابرکت اور خیر والا بنایا۔ تمام ہفتے کے ایام میں سے، ہفتے کے تمام دنوں میں سے جمعہ کا دن خیر و برکت والا دن اللہ رب العالمین نے اختیار کیا۔ اسی طریقے سے پورے سال کے دنوں میں اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کو اختیار کیا، اور یہ یوم عرفہ انہی ایام میں سے ایک دن ہے جو کل کے بعد اللہ رب العالمین کے علم کی میں یہ بات ہے کہ کل کے بعد یا کل کے بعد دوسرے دن، ایک دن کے بعد یا 2 دنوں کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے ایام میں سے، پورے دنیا کے ایام جو ہم گزارتے ہیں دن، اس میں سے اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو چنا ہے۔ منزلت کے اعتبار سے، قدر کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے یہ 10 دن بہت بڑے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ کتنی بزرگی حاصل ہے ان 10 دنوں کو، آنے والی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے۔ وہ آیت جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ فجر کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت، اللہ رب العالمین نے اس آیت، ان آیتوں کے اندر یا اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ کس چیز کی؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں کی۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا قسم کھانا کسی چیز کو، کسی چیز کے اوپر اللہ رب العالمین کا قسم کھانا، یہ اس کی بابرکت ہونے کے لیے، اس کے فضیلت میں بڑھے ہوئے ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں اکثر سلف کا قول یہ ہے کہ یہ جو 10 دن کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع روایت ہے اس سلسلے میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ان العشر عشر الاضحیٰ، عشر سے مراد آیت کریمہ میں عشر سے مراد یعنی ولیال عشر، عشر کے معنی 10 دن، عشر کے معنی 10 اور لیال معنی رات، یعنی 10 رات۔ یہ 10 راتوں سے مراد حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرعید کے شروع کے 10 ایام ہیں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں شروع کے۔ اور وتر سے مراد والشفع والوتر، آیت میں یہ آیت اللہ رب العالمین نے سورت میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، والشفع والوتر، کہتے ہیں وتر سے مراد یوم عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہے، اور وتر کو وتر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے جوڑ ہے، 9 کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شفع سے مراد
حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ یوم نحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، جس دن حاجی اور غیر حاجی قربانی کرتے ہیں. حاجی حضرات اپنے ہدی کو پیش کرتے ہیں اور غیر حاجی پوری دنیا کے اندر جانوروں کو اللہ رب العالمین کی تقرب کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجا لانے کے لیے ذبح کرتے ہیں اور بقر عید کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ 10 تاریخ. اس حدیث کو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کو امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر، بزار نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے جو رجال ہیں، یعنی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی حدیث حسن درجے کی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور اسی طریقے سے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو سورہ فجر کے اندر قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے یہی 10 ایام ہیں. ذی الحجہ کے یہی 10 ایام، کیونکہ جب بھی رات کہیں گے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ کا لفظ ہے، رات کہیں گے تو دن اس میں تقریباً داخل ہوتا ہے، اور اگر دن کہیں گے تو رات اس میں تقریباً داخل ہوتی ہے. دن اور رات الگ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو یہ حدیث سے اس بات کا اندازہ ہوا، اس حدیث سے، کہ اللہ رب العالمین نے جن ایام کی قسم کھائی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، 10 ایام ہیں. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ لیالی عشر التی اقسم اللہ بہا، وہ 10 راتیں جس کی قسم اللہ رب العالمین کھاتا ہے، یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. اور یہی چیز مروی ہے حضرت عبداللہ ابن جبیر سے، حضرت اسود سے، حضرت یزید سے، اسود ابن یزید سے، نخعی سے، اکرمہ سے، قتادہ سے، ضحاک سے، اور تمام مفسرین میں جن کو کبیر المفسرین کہا جاتا ہے، ابن جریر الطبری، وہ آیت کی تفسیر میں اسی قول کو اختیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لیالی عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 ایام ہیں. اس آیت کے سلسلے میں مفسرین کے اور بھی اقوال موجود ہیں، لیکن سب سے صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے جو ابھی ان 2 حدیثوں کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات دلالت کرتی ہے اس چیز کے اوپر، یعنی یہ دونوں حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام کو فضیلت، منزلت اور مقام اور مرتبے سے نوازا ہے. فضیلت سے، منزلت سے. اور کیا فضیلت ہے، کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی گفتگو آگے آپ کے سامنے آ رہی ہے. اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دوسری آیت نازل فرمائی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ حج کی آیت ہے، غالباً 29 نمبر کی، 29 نمبر کی یا 28 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس آیت کے اندر ایام معلومات، اللہ نے کہا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات. ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقد جاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے اس سلسلے میں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں. ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں. اور ایک جگہ آیت میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات،
تو جہاں معدودات کا لفظ ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. یہ اثر یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے تعلیقاً، یعنی یہ حدیث معلق ہے لیکن جزم کے صیغے کے ساتھ، یقینی صیغے کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور یہی قول راجح ہے، یہی قول درست ہے. بہت سارے سلف کا اور مفسرین کا، محدثین کا یہی قول رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، مجاہد، عطا، سعید ابن جبیر، حسن، قتادہ، ابراہیم نخعی، اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام بغوی نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا ایام معلومات کے تعلق سے، ایام معلومات کے تعلق سے. حافظ ابن بغوی رحمۃ اللہ علیہ، بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ کے یہ 10 ایام ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے واضح ہے. ایام معلومات کو ایام معلومات کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب دیتے ہیں بغوی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان ایام کی کھوج کی جاتی ہے، اس کو معلوم رکھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا ہے. تو حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے نیک بندے اس ایام کی طلب میں رہتے ہیں، اس ایام کے تڑپ میں رہتے ہیں، اس ایام کے تعلق سے کھوج بچار کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم اور آپ آج ہم جس سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم لوگوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو حج کے لیے جائے گا وہی حج کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا، باقی اور دوسرے کو جاننے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ آپ کسی ایک آدمی کو بلا کر کے پوچھئے کہ حج میں کیے جانے والے موٹے موٹے جو اعمال ہیں، بہت دقیق مسائل نہیں، اوپر اوپر جو معاملہ ہے، جیسے نماز کے بارے میں کوئی بتایا کہ اللہ اکبر کرنا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، کوئی سورت ملانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ایسے بتا دے گا نماز کے بارے میں. وہ ایسے ہی پوچھئے کہ حج میں کیا کیا کرنا ہے، بتاؤ، ایسے ہی سیدھا سیدھا بتا سکے گا؟ ہاں بتا پائے گا؟ حج کو ہم لوگ اپنے دین کے ارکان میں سے ایک رکن مانتے ہیں، اور اس رکن کے بارے میں صحیح معلومات اکثر مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے. اوپر اوپر کی معلومات، موٹی معلومات نہیں ہے جو جاننا چاہیے ہم لوگوں کو. دقیق مسائل تو چھوڑ دیجئے، بہت گہرے مسائل کا علم میں نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، صرف اوپر اوپر یہ کہتے ہیں کہ حج جانے کے بعد پہلے یہ کام کرے، پھر یہ کام کرے، پھر یہ کام کرے، پھر یہ کام کرے. نہیں پتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس کا رواج ہی نہیں ہے. ہم کو حج کرنے جانا ہے جو ہم حج کرنا سیکھیں گے، یہ کہتے ہیں لوگ، اور جب جائیں گے تب سیکھیں گے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قریب کے سیکھے ہوئے علم میں حاجی وہاں جا کر کے غلطی کرتا ہے، پیسہ زندگی بھر اکٹھا کرتا ہے شوق اور جذبات میں کہ حج کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن حج کیسے کرنا ہے یہ پتہ نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ سب ہماری غفلت کی دلیل ہے. ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم عبادتوں کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ تو اب تک کی جو گفتگو ہماری ہوئی، یہ قرآن مجید کی آیت سے ہم نے عشرہ ذی الحجہ کے فضیلت کو آپ کے سامنے ثابت کیا. اب آئیے ذرا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں کہ کس طرح سے حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی فضیلت کو، اس 10 دنوں کے فضیلت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام. کوئی بھی عمل صالح ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہو. کوئی بھی عمل صالح. ماں یہ کلمہ عام ہے، عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے. چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے عبادت کی جتنی چیزیں آپ شمار کر سکتے ہیں، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، غم گساری، عیادت مریض، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، جتنی چیزوں کا تصور آپ کی ذہن میں آ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کام عبادت کا ان 10 دنوں کے اندر کیا جائے تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دوسرے دن میں کیے جانے سے زیادہ محبوب ہے. دوسرے دن میں کیے جانے سے زیادہ محبوب ہے. سمجھ گئے اس حدیث کو؟ صحابہ نے سوال کیا جب یہ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنے والا شخص بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنے مال اور اپنی جان دونوں لے کر کے نکلے، فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، اور دونوں کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں لوٹا دے، واپس نہیں لوٹے، دوبارہ اپنے گھر نہ آئے. اللہ اکبر. حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا اور دوبارہ واپس لوٹ کر کے گھر آ گیا تو اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا اس شخص کے مقابلے میں جو اپنے گھر میں رہ کر کے ان 10 ایام کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر عمل کرتا ہے. دیکھا آپ نے فضیلت. اور اس فضیلت کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی ایک روایت کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے روایت سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں 100 منزلت اور 100 درجات تیار کیے ہیں. 100 درجات، غور کیجئے، 100 درجات، 100 فلور آپ سمجھ لیجئے، 100 فلور اللہ رب العالمین نے تیار کیے ہیں جنت میں. اور ایک فلور سے لے کر کے دوسرے فلور کی، یعنی ایک درجے سے لے کر کے دوسرے درجے تک کی دوری ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کی جو دوری ہے وہ اتنی دوری ہے. یعنی ایک فلور سے دوسرے فلور تک جانے کے لیے، اس درجے تک پہنچنے کے لیے آسمان و زمین میں جتنی دوری ہے اتنی دوری ایک انسان کو طے کرنا پڑے گا. ایسے ایسے 100 درجات اللہ نے جنت کے اندر تیار کر رکھے ہیں، اور یہ سارے کے سارے درجات مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے. یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اب آپ غور کیجئے کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے والا شخص یہ درجات پانے والے شخص سے بھی بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے عمل کرنے والا ہے. ان باتوں کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد کوئی بھی عقل مند آدمی ان ایام کی فضیلت سے غافل ہوگا؟ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ سوچے گا کہ اس کے یہ دن ایسے ہی خالی چلے جائیں؟ کوئی بھی شخص یہ سوچے گا کہ وہ ان ایام کے اندر عبادت سے محروم رہ جائے؟ یا کوئی بھی شخص کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ کوئی نافرمانی کا کام کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے؟ کوئی بھی شخص یہ تصور کر سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیو ہرگز نہیں سوچ سکتا. جو فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اس 10 دنوں کے اندر رکھی ہے یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس کو ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا دونوں حدیثوں کے ذریعے سے. اسی طرح سے ایک اور دوسری روایت میں آئی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل، کوئی بھی عمل
اعتبار سے اتنا بڑا ہوا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر ہے. کتنی واضح روایت ہے دیکھیے. یعنی کوئی بھی عمل جو ان 10 دنوں کے علاوہ کیا گیا ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا پاکیزہ نہیں ہے اور اتنا اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا بھی نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کوئی شخص عمل کرتا ہے. پھر اس شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں نکلنے والا شخص بھی نہیں؟ کہا نہیں، مگر یہ کہ وہ شخص نکلے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اور سب کچھ لٹا کر کے آ جائے، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام طحاوی نے صحیح سند کے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ روایت کے الفاظ وہی ہے کہ کوئی بھی عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اس میں ہے سوائے مجاہد، اس مجاہد کے جو اپنے مال اپنے جان کو لے کر کے نکلے اور کچھ بھی لے کر کے واپس نہ آئے. الا عفر وجهه بالتراب کہ اس کے چہرے کو خاک آلود کر دیا جائے، یعنی وہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. اور اگر جو لوٹ گیا تو اس 10 دن کے اندر عمل کرنے والے کی فضیلت کو وہ نہیں پا سکتا ہے اگرچہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہی کیوں نہ ہو. یہ اتنی باتیں سمجھ لینے کے بعد حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ وہ اعمال جو دوسرے دنوں میں مفضول تھے یعنی کم درجے کے تھے دوسرے دنوں میں، اگر اس عمل کو ان 10 دنوں کے اندر کیا جائے تو اس کی فضیلت دوسرے دنوں کے فضیلت کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. غور کیجئے، مثال سے اس کو سمجھتے ہیں. کہا کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی آدمی رات کے حصے میں پڑھتا ہے، جوف اللیل رات کے حصے میں پڑھتا ہے، اور ان دنوں کے اندر یعنی ان 10 دنوں کے اندر اور خالی دنوں میں یعنی 10 دنوں کے علاوہ وہ 10 رکعت بھی نماز پڑھتا ہے تو ان 2 رکعتوں کے ثواب کو اس کا 10 رکعت پڑھنا نہیں پائے گا. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا یہ مطلب ہے. بہرحال اس کی فضیلت کے تعلق سے جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی مزید، اور پھر ہم اور حدیثوں کے ذریعے اس کو سمجھیں گے. اس میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، جو بھی کوئی شخص چاند ذی الحجہ کا دیکھے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں کا کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال میں سے، اپنے ناخن میں سے اور اپنے چمڑے میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی اس کو نہ کاٹے. تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اگر کل چاند دکھ گیا 29 تاریخ کے دن، تو اس کو چاہیے کہ وہ بال، ناخن اور اسی طریقے سے اپنے چمڑے کو نہ کاٹے، چمڑا وغیرہ کو نہ نوچے. اب کہیے گا کہ اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم علماء کے متفقہ فیصلے کے مطابق، متفقہ رائے کے مطابق یہ چیز واجب ہے. اور ناخن کاٹنا، بال کاٹنا قربانی کرنے والا شخص، اور یہ گفتگو قربانی کرنے والا شخص اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے. اور اسی طریقے سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ چلو گھر کا گارجین اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور وہ اپنے بیوی بال بچوں کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کر رہا ہے، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، ایک بکرا گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، تو اگر اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی رکے رہیں اور ہم بھی نہ کاٹیں تو یہ حسن ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر ان کو نوازے گا. لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر ایک سوال یہ آتا ہے عام طور پہ کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چاند تو نکل گیا، اس کے بعد ہم ناخن کاٹے، اب ہم قربانی کیسے کریں گے؟ تو قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے. ہاں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ناخن کاٹ لیا اس دن کے اندر تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. حاجی اگر کاٹے گا تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا. جان بوجھ کر کے اگر اس نے بال کاٹا ہے یا جان بوجھ کر کے ناخن اس نے کاٹا ہے یا چمڑا نوچا تو اس کو دینا پڑے گا فدیہ. لیکن اگر غیر حاجی ہے تو اس کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرے گا. گناہ اس نے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام کیا تھا
اس کام کو اس نے کیا ہے، اس کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور اس کے قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی کسی شخص کو قربانی کی نیت نہیں ہے، مثال کے طور پہ ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن 4 ذی الحجہ کو، 5 ذی الحجہ کو، 6 ذی الحجہ کو اس کے پاس پیسہ آ گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نے جانور کا انتظام بھی کر لیا، تو اب وہ شخص یہاں سے، یعنی اگر 1 ذی الحجہ 2 ذی الحجہ کو اس نے کاٹ بھی لیا تھا، بال اپنے یا ناخن اپنے کاٹ بھی لیے تھے، تو اب یہاں سے جس وقت سے اس نے نیت کی ہے اس وقت سے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ اور پھر کب کاٹے گا؟ تو کاٹے گا جب اس کی قربانی ہو جائے گی، جانور جب ذبح کر دے گا وہ قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد وہ اس کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 2 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں، ان ایام میں سے اللہ رب العالمین کی تکبیر اور اس کا ذکر کرنا یہ بھی مستحب ہے، مستحب عمل ہے، کہ جب چاند نظر آتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلتے تھے اور کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال تکبیر کے بہت سارے صیغے وارد ہیں، ان میں سے جس کو آدمی اختیار کرے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تکبیر پڑھے۔ اب تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلق ہے ایک مقید ہے، اس کی تفصیل ہم پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے چونکہ وقت ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے۔ اب آگے کے درس میں آپ کے سامنے فضیلت کی یہ باتیں آئیں گی کہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن کون سا ہے، یا پھر ان 10 دنوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، یا رمضان المبارک کے آخر شریف کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کیا ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات چھوٹ گئی، اس کو بتا دیتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی مستحب ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک۔ عرفہ کے روزے کے تعلق سے کل آپ کے سامنے بات آ چکی تھی، لیکن اب اگر کوئی چاہتا ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رہنا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں کیا باتیں ہیں یہ آئندہ آپ کے سامنے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔